ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع يسمع لك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جتنے بھی جنات ہیں اور انسان ہیں تمام کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جتنے بھی انسان ہیں اور جتنے جنات ہیں ان تمام کو لیعبدون، صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری زندگی کا مقصد عبادت کرنا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، شریعت کو سیکھنا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہم سب کی زندگی کا مقصد ہے. اللہ نے جو ہم کو کہا اس کو ماننا ہے، جو نبی نے ہم کو بتایا اس کو ماننا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ، فرمایا کہ جو رسول تم کو دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے آپ کو منع کریں اس سے رک جاؤ، اس سے اپنے آپ کو پیچھے کر لو. جس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کرنے کا جو حکم دیا ہے ان چیزوں کو ہم کو کرنا ہے، اور جن چیزوں سے ہم کو روکا ہے ان چیزوں سے رکنا ہے. تمام چیزوں میں ہماری شادی ہو اللہ کے احکامات کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے، ہمارا ہنسنا رونا اللہ کے لیے، ہماری زندگی اللہ کے لیے، ہماری موت اللہ کے لیے، ہماری قربانی اللہ کے لیے، ہماری نماز اللہ کے لیے، ہمارا لوگوں کی مدد کرنا اللہ کے لیے. اس لیے جو میں نے آیت کریمہ جو پڑھی ہے اس میں انسانوں کی زندگی کا مقصد بتایا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ لوگوں تمہاری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے. منمانی زندگی نہیں ہے میرے عزیزو، مرضی میں ایسی زندگی گزار لی، جس چیز کے اوپر عمل کرنے کا دل چاہا اس کے اوپر عمل کر لیا، اور جس چیز کے اوپر عمل کرنے کا دل نے نہ چاہا اس چیز کو چھوڑ دیا. یہ شریعت نہیں ہے، تو منمانا دین ہے میرے عزیزو. یہ تو مرضی والی زندگی ہے، یہ تو من چاہیے زندگی ہے. ایسی زندگی والے لوگ اور افراد اور اشخاص دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہیں. اس لیے جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے اس میں یہی کہا گیا اسمع یسمع لک، اے لوگوں تم سنو تمہاری سنی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سنو تمہاری سنی جائے گی، یعنی تم مانو تمہاری مانی جائے گی، تم اطاعت کرو تمہاری اطاعت کی جائے گی. ہر انسان یہ تو چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، میرے فیصلے سنے جائیں، میرے اصول اور میرے سبب کے ذریعے سے، میرے فیصلے کے ذریعے سے ہر انسان زندگی گزارے. میرے خاندان والے میری مانے، میرے پریوار والے میری مانے، میری مسجد والے میری مانے، میرا امام میری مانے،
امام میرے مطابق چلے، مسجد کا سسٹم میرے مطابق چلے، مسجد کا نظام میرے مطابق چلے، ایک ایک چیز میرے مطابق چلے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اسمع یسمع لک، تم سنو تمہاری سنی جائے گی، اور اگر تم نے اپنی اپنی جھٹائی اور اپنے آپ کو ماننے والا جذبہ اگر اپنا اندر پیدا نہیں کیا تو میرے عزیزوں دنیا کی کوئی طاقت آپ کی نہیں سنے گی، پھر تو آپ کو سننا پڑے گا، پھر تو آپ کو ماننا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ اس لیے ایک جو واقعہ جو ذکر کیا علماء نے لکھا ہے، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں، ایک بہت بڑے بادشاہ تھے یہ، انہوں نے تاج و تخت کو لات مار دی، بہت بڑے بادشاہ تھے اور انہوں نے سب کو لات مار دی اور جنگل کی طرف نکلے، دیکھا کہ وہ پھٹی ٹوٹی گودڑی سل رہے ہیں اور پھر اس کو جب سل رہے تھے انہیں کے قائم مقام ایک بادشاہ آتا ہے، سابق جو بادشاہ کہتا ہے، یعنی جو بادشاہ جس کی بادشاہ رہتی ہے فی الحال، وہ کہتا ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے، اے بادشاہ آپ کو تو اللہ رب العزت نے تاج و تخت عطا کیا تھا، لیکن آپ کی یہ غریبی وہ مفلسی دیکھیے کہ آپ یہاں پر جنگل کے جو جنگل میں اور ایک یوں سمجھ یوں فرمایا کہ جو ندی کے کنارے پر آپ بیٹھ کر گدڑی سی رہے ہیں، یہ آپ نے کیسی حالت بنا رکھی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، اے بادشاہ تیری جو بادشاہت ہے صرف لوگوں پر بادشاہت چلتی ہے، تیری بادشاہت لوگوں پر ظلم کرنے میں، لوگوں کو پریشان کرنے میں، لوگوں کو اونچا نیچا دکھانے میں، لوگوں پر ظلم کرنے میں تو سب سے آگے رہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ فراست عطا کی ہے، مجھے وہ علم عطا کیا ہے، مجھے غریبی میں وہ مزہ عطا کیا ہے کہ میرے اللہ میری مانتا ہے، میری سنتا ہے، کیونکہ جب میں اللہ کی سنتا ہوں، اللہ کی مانتا ہوں، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، نبی کے طریقے میری زندگی میں ہوتے ہیں، شریعت میری زندگی میں ہوتی ہے، تو میں جس چیز کو کہتا ہوں وہ چیز ویسی ہی ہو جاتی ہے، جس چیز کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی میرا ہر کام آسان کر دیتا ہے۔ اور پھر ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ نے جس سوئی سے گدڑی وغیرہ سل رہے تھے اس سوئی کو سمندر میں ڈال دیا، جو ندی تھی اس میں ڈال دیا اور کہا اے بادشاہ، یعنی جو بادشاہ ان کے پاس جو آیا تھا اس سے کہا، کیونکہ انہوں نے تو اپنے تخت تاج کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے کہا، ان بزرگ نے کہا اے بادشاہ تو میری سوئی کو اور تیرا جو لشکر جو آیا ہوا ہے ان سب کو کہہ دے کہ میری سوئی لا کر دکھا دے۔ بادشاہ کہنے لگا ارے ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ سمندر جو ندی ہے بہت بڑی ندی ہے اس میں سے کوئی سوئی ڈھونڈ سکتا ہے، ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب حاضر ہوتا ہوں، جب کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میری ہر بات کو مان لیتے ہیں اور سمندر سے حکم دیتے ہیں، یعنی جو ندی تھی اس کو کہتے ہیں اے ندی جو میری سوئی ہے اس سوئی کو لا کر دے دے۔ لکھا ہے علماء نے لکھا ہے کہ بہت ساری بے شمار مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں سوئی لے کر باہر نکلتی ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ معجزہ نہیں ہوگا، یعنی یہ چیز نہیں، بلکہ جو سوئی میری جو تھی لوہے کی جو سوئی تھی، یہ تو سب کے منہ میں جو سونے کی جو سوئی ہے یہ نہیں چاہیے، میری تو سوئی جو لوہے کی سوئی تھی وہ دے، اے اللہ میری سوئی وہ جو میں نے جو اس سمندر میں اس ندی میں جو پھینکی ہے اس کو مجھے عطا کر دے۔ تو تمام مچھلیاں چلی جاتی ہے، ایک مچھلی آتی ہے اپنے منہ میں وہی سوئی لے کر آتی ہے کہ جس سوئی کو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس دریا میں ڈالا تھا۔ وہ بادشاہ حیران ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ تو میرے عزیزو جب ہماری زندگی میں جب نبی کے طریقے ہوں گے، دینی جو احکامات ہیں وہ ہوں گے تو میرے عزیزو ہر چیز ہمارا تہے دل سے استقبال کر سکتی ہے، لیکن میں یہ تو چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے بڑھ چڑھ کر سلام کریں، میری عزت کریں، میرے حکم کو مانیں، میرے مشورے کے مطابق زندگی گزاریں،
میری ہر انسان سنے، اور اگر میری زندگی میں اگر اللہ کے احکامات نہ ہو، نبی کے طریقے نہ ہو، اللہ نے جس چیز کو کہنے کے لیے کہا ہے وہ اگر تمام احکامات نہ ہو تو میرے عزیزو میری کوئی نہیں سنے گا۔ پہلے تو اللہ کی سننی ہوگی، ہم کو شریعت کی ماننی ہوگی۔ اس لیے حدیث شریف جو بار بار میں ذکر کر رہا ہوں، بار بار پڑھ کر بتا رہا ہوں، اسمع یسمع لک، کہ لوگوں تم سنو، تمہاری سنی جائے گی، تم اطاعت کرو، تمہاری مانی جائے گی، تمہاری اطاعت کی جائے گی۔ ہمارے اندر وہ ایمان تو ہو، وہ پاور تو ہو، ہماری زندگی وہ عمل والی زندگی تو ہو کہ جس زندگی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی کے وعدے کیے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی اور کامرانی کے وعدے کیے ہیں۔ آج کل ہم دوسرے سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں اور خود کی گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے میرے عزیزوں، اور فلاں تو ایسا کر رہا ہے، فلاں صاحب تو ایسی زندگی گزار رہے ہیں، فلاں تو بیاج لے رہا ہے، یہ فلاں تو سود کھا رہا ہے، یہ فلاں تو جو غیبت کرتا ہے، فلاں بالکل غلط کام میں ملوث ہے۔ لیکن حضرت کی زندگی کو دیکھو تو حضرت کی زندگی میں کیا ہے؟ ارے میری زندگی میں کیا ہے؟ میں کتنے زندگی گزار رہا ہوں اچھے طریقے پر، میری زندگی میں کتنا دین ہے، میری زندگی میں کتنا نمازوں کا اہتمام ہے، میری زندگی میں کتنا بھلائی کرنے کا جذبہ اور شوق ہے، میری زندگی میں کتنا اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک ولولہ اور جوش اور وہ جوش ہے وہ کتنا ہے میں خود جانتا ہوں۔ اسے ایک حدیث شریف کا مفہوم ذکر کر رہا ہوں کہ لوگوں کو جو چھوٹے چھوٹے جو عیوب ہوتے ہیں، جو معمولی خطا اور غلطی ہوا کرتی ہے میرے عزیزوں، وہ ہم کو نظر آ جاتی ہے، لیکن میرے اندر کتنے عیوب ہیں، بڑے بڑے جو عیوب ہیں مجھے کبھی نظر نہیں آتی، میں لوگوں کو بدنام کرتا ہوں۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو انسان یہ کہتا ہے صاحب لوگ تو بگڑ چکے ہیں اور صاحب لوگوں کے تو یہ حالات ہو گئے، لوگ تو ایسے ہو گئے، لوگ تو بگڑ گئے، حدیث شریف کا مفہوم ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نہیں بگڑے بلکہ تو خود بگڑ گیا ہے۔ لوگوں کی زندگی خراب نہیں ہو جتنی کہ تو نے اپنی زندگی کو خراب کر لیا ہے۔ ارے تو نے کیا تو نے کتنے نیک اعمال کیے، تو نے کتنا اپنے آپ کو مزکی اور تقوی طہارت میں ڈالا، کتنا اپنے آپ کو زندگی کے مطابق فرمایا کہ شریعت کے مطابق بنایا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ ارے میرے عزیزوں، ہم اس بادشاہ کو کیوں نہ مانیں کہ جس کی بادشاہ ذرے ذرے پر چلتی؟ میرے عزیزوں، ہم اس کو ہی تو مانیں، ہم اس کی مانیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ہر چیز کو غلام بنا دیں گے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد کسی نے خط لکھا کہ حضرت جو یہ دریائے نیل ہے، اس دریا میں ہر سال ہم کو بھیڑ چڑھانی پڑتی ہے، ہر سال خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی کو اس کے حوالے کرنا پڑتا ہے، بھیڑ چڑھانا پڑتا ہے، جب جا کے یہ دریا تھمتا ہے، چڑھتا ہے، اور جب جا کے یہ سوکھتا نہیں ہے۔ حضرت کے پاس جب یہ خط گیا، حضرت نے اس کے جواب میں لکھا کہ تم اس خط کو اس دریا میں ڈال دینا۔ اس خط میں لکھا یہ تھا، اے اللہ، اے دریا، کہ اگر تو اپنی مرضی سے اگر تو چڑھتی ہے، لڑتی ہے، اپنی مرضی سے اگر تو جاری و ساری ہے تو پھر جاری و ساری رہنا، اور اگر تو اللہ کے حکم کے مطابق اگر تو چلنا چاہتی ہے اور اگر اللہ کے حکم سے تو چلتی ہے تو یہ بات دھیان رکھنا، اگر تو نے اپنی عادات میں خلاف ورزی کی تو پھر مجھ سے خطرناک کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تجھے جاری و ساری رکھتا ہے۔ اس لیے اب تو تھم جانا۔ اس خط میں یہ لکھا تھا اور دوبارہ اس خط کو حوالے کر دیا۔ حضرت عمرو بن عبد العاص رضی اللہ عنہ نے اس خط کو دوبارہ اس دریائے نیل میں ڈال دیا۔ پھر آتا ہے واقعات میں ملتا ہے کہ اس وقت سے پھر دریائے نیل آج تک بالکل الحمدللہ تھما ہوا ہے، جاری ہے، وہ ساری ہے، کیونکہ اللہ کا جو حکم ہوا کرتا ہے۔ میرا عزیزو، آج ہم نے شریعت کو کھلواڑ بنا لیا ہے، اور جب میرے گھر میں جب میری باری آتی ہے تو یوں کہہ کر میں ٹال دیتا ہوں، صاحب زندگی میں ایک بار تو موقع آتا ہے، شادی کا ایک بار تو موقع آتا ہے، پہلی بار تو میں نے بم پھوڑے ہیں، پہلی بار تو میں نے رنڈی نچائی ہے، یا پہلی بار تو میں نے ڈیجے بجائے ہیں، یا پہلی بار تو میں نے غلط کام کیا ہے۔ لوگ تو ایسی زندگی گزار رہی ہیں، یہ تو لوگ تو ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ان تمام چیزوں سے کٹ کر ہم کو زندگی اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ مجھے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔
چاہیے, میری قبر کا جواب مجھے دینا ہے, میرے اعمال کا جواب مجھے دینا ہے. اعمالکم کہ میرے اعمال میرے لیے, ولنا اعمالکم فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے میرے عزیزو, دوسروں کے اعمال دوسروں کے لیے ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اطاعت کے ساتھ, فرما برداری کے ساتھ, دین کو سامنے رکھتے ہوئے, اللہ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے, نبی کے پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے, شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے, شریعت کی مانتے ہوئے, اللہ کے احکامات کو سنتے ہوئے مانتے ہوئے, نبی کے پیغامات کو سنتے ہوئے مانتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی وہ انقلاب برپا کر دیں گے کہ رہتی دنیا تاریخ میں ان واقعات کو دہرائے گی. کہ جو ہم آج دہرا رہے ہیں, بزرگوں کے واقعات دہرا رہے ہیں, وہ بھی انسان تھے, وہ کوئی فرشتے نہیں تھے. آج جو یوں کہہ کر ہم بات کر رہے تھے صاحب وہ تو صحابہ تھے اور وہ صحابہ تو بزرگ تھے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر, کیا ہم نے کھلواڑ بنا رکھا ہے میرے عزیزو. ارے اعمال تو کر سکتے ہم, اعمال صحابہ تو کر سکتے ہیں, صحابہ کی پوسٹ پر نہیں پہنچ سکتے, ہم کرسی پر نہیں پہنچ سکتے, لیکن اعمال کے ذریعے سے ہم وہ مقام اور وہ ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں. شریعت کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں, شریعت کے مطابق تو ہم زندگی گزار سکتے ہیں. اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں میرے عزیزو. اللہ کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایسا دین اور مذہب اسلام عطا کیا ہے کہ جو دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین پسند ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان چند باتوں کو جو ہم نے سنی ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.